السلام علیکم۔ سیاہ نیولا کی قسط نمبر 17 پیش خدمت ہے۔ میں نے پوچھا، کیسی ہو این؟ وہ عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی، پھر افسردہ لہجے میں بولی، قاسم ناراض نہ ہونا، اس وقت میں این نہیں کلایا ہوں۔ اس سے پہلے میں تمہاری محبت حاصل کرنے کے لیے مختلف روپ دھارتی تھی، لیکن آج جان بچانے کی مجبوری تھی۔ شبالہ کی سرزمین پر میں اس کی نظروں سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی تھی، لہٰذا مجھے این کے روپ میں پناہ لینی پڑی۔ میں نے پریشانی سے پوچھا، این کیسی ہے؟ وہ بولی، این بالکل محفوظ ہے، ایسے جیسے سوئی ہوئی ہو۔ جب میں اس کا جسم چھوڑوں گی تو وہ جاگ جائے گی۔ کیا شبالہ تمہیں اس روپ میں پہچان نہیں لے گی؟ اگر اس نے توجہ دی تو پہچان لے گی، لیکن اس وقت اسے آئینہ حیات کی اتنی لگن ہے کہ کسی دوسری بات کی طرف توجہ نہیں دے گی۔ وہ آئینہ حیات چیز کیا ہے؟ آئینہ حیات افریقہ کے جادوؤں میں سب سے بڑا جادو ہے اور ایک مقدس سانپ کے سینے میں محفوظ ہے۔ وہ سانپ سینکڑوں برس سے زندہ ہے۔ یہ کیسی عجیب کہانی ہے کلایا؟ بس قاسم، کہا جاتا ہے کہ ہماری اس سرزمین پر ایک دیوتا حکمرانی کرتا تھا جس کا نام توراس تھا۔ وہ محبت اور امن کا دیوتا تھا۔ پھر اس کے مخالفوں نے اتنی سازشیں کی کہ وہ ناراض ہو گیا۔ اس نے اپنی ذات کو سمیٹ کر خود کو ایک سانپ کے سینے میں چھپا لیا۔ ہم میں سے جو بھی جادو سیکھے وہ اس عہد کا پابند ہوتا ہے کہ مقدس سانپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ جادو سکھانے سے پہلے مقدس سانپ کی حفاظت کا عہد لیا جاتا ہے۔ تم اس سرزمین پر ایک اجنبی ہو اور کسی عہد کے پابند نہیں، اسی لیے شبالہ نے تم سے مدد لینے کا سوچا۔ توراس کا جادو حاصل کرنے کے بارے میں جس طرح اس نے سوچا، ہم میں سے کسی نے نہیں سوچا۔ اگر یہی سوچ میرے باپ کے دماغ میں بھی آ جاتی تو وہ تمہارے ذریعے آئینہ حیات حاصل کرنے میں ضرور کامیاب رہتا۔ کلایا، اگر یہ آئینہ حیات میرے قبضے میں آ جائے تو کیا میں کوئی فائدہ حاصل کر سکتا ہوں؟ کیوں نہیں؟ جس کے پاس وہ ہوگا وہ بہت بڑی طاقت کا مالک ہوگا۔ میں نے کہا، مجھے ڈر ہے کہیں شبالہ میری اس سوچ سے واقف نہ ہو جائے کہ میں وہ جادو اس کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنے علم سے معلوم کر لیا ہے کہ میں افریقہ میں کن کن حالات سے گزرا ہوں۔ کلایا بولی، میں تمہیں ایک خاص منتر بتا دیتی ہوں۔ شبالہ جب تمہارے سامنے ہو تو وہ منتر پڑھ لینا، اس کے بعد وہ تمہارے دماغ میں نہیں جھانک سکے گی۔ رہ گیا سانپ تو تم اس سے مقابلہ کر سکتے ہو۔ میرا علم کہتا ہے تم اس کے طلسم میں گرفتار ہونے سے بچ سکتے ہو۔ میں نے کہا، کلایا، تم نے اتنی اہم معلومات دے کر میرے دل میں جگہ بنا لی ہے۔ مجھے بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ قاسم، مجھے بس اپنے قدموں میں جگہ دے دو، میں کچھ اور طلب نہیں کروں گی۔ مجھے افسوس ہے کلایا، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس نے دکھی لہجے میں کہا، ایک بات بتاؤ، ابھی مجھے دیکھ کر تم نے گلے سے لگا لیا، کیا این تمہارے لیے اتنی حیثیت رکھتی ہے؟ میں نے کہا، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ بیچاری جن مصیبتوں کا شکار ہوئی ہے ان کی وجہ سے مجھے اس سے ہمدردی ہو گئی ہے، اور وہ انسانوں کی بھلائی کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر نکلی ہے۔ اگر مجھے اسے اس کی سرزمین تک پہنچانے کا موقع مل جائے تو میں اس کی طرف سے بالکل بے فکر ہو جاؤں اور اپنی راہ چل دوں اور پھر اسے یاد بھی نہ کروں۔ اتنی مدد کو اگر تم محبت سمجھتی ہو تو شاید یہ محبت ہو۔ بہرحال کلایا، جو قیمتی معلومات اور منتر تم نے سکھایا ہے اس کے لیے بہت شکریہ۔ کلایا اپنی بھیگی آنکھوں سے مجھے دیکھتی رہ گئی۔ اگلے دن شبالہ نے مجھے بلایا۔ اس کے سامنے جاتے ہی میں نے وہ منتر پڑھ لیا۔ شبالہ بہت دیر تک مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی، پھر بولی، کیا تم میرے ساتھ مخلص ہو؟ میں نے کہا، میں تم سے وعدہ کر چکا ہوں، اگر میری بات پر یقین نہیں تو اپنے علم سے معلوم کر لو۔ میرا علم تمہارے کھوٹ کا پتہ نہیں دیتا، تو پھر مجھے مخلص قرار دے دو۔
مخلص رہنے میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ میں تمہیں اتنی دولت دوں گی کہ اپنی دنیا میں شہنشاہ بن کے رہو گے۔ اب تم آرام کرو، ہم آج رات روانہ ہوں گے۔ رات گئے شبالہ مجھے جگانے آئی۔ اس نے کسی جانور کی کھال کا سیاہ رنگ کا ایسا لباس پہن رکھا تھا جس میں اس کا چہرہ، سر اور پورا بدن ڈھکا ہوا تھا، صرف آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں۔ میں اس کے ساتھ نکلا۔ سامنے 2 سیاہ گھوڑے کھڑے تھے، ایک پر وہ سوار ہوئی، دوسرے پر میں بیٹھ گیا۔ آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے، راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن گھوڑے خود بخود طوفانی رفتار سے اڑے جا رہے تھے اور ان کے سموں سے کوئی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ شبالہ بولی، میں بہت پرجوش ہوں۔ سیاہ پہاڑیوں میں بہت عرصے کے بعد انسانوں کے قدم پہنچیں گے۔ سانپ اس وقت سو رہا ہوگا، لیکن خبردار، اس کی آنکھوں سے ہوشیار رہنا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ہرگز مت ڈالنا، صرف اس کے بدن پر نگاہ رکھنا۔ اگر تم نے اس کی آنکھوں میں دیکھ لیا تو وہ تمہیں تمہاری جگہ پر پتھر کی طرح کھڑا کر دے گا اور تمہارے جسم کے گرد بل ڈال کر تمہارا دم نکال دے گا۔ میں نے کہا، میں تمہاری ہدایات پر عمل کروں گا۔ طویل سفر کرنے کے بعد ہم ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں کے پہاڑوں کا رنگ بالکل سیاہ تھا۔ یہاں گھوڑے رک گئے اور ہم پیدل آگے روانہ ہوئے۔ کچھ بلندی چڑھنے کے بعد شبالہ ایک جگہ رکی اور ایک بہت بڑے پتھر کو ہٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے اس کی طاقت دیکھ کر حیرت ہوئی۔ اس نے اپنے نازک ہاتھوں سے جس پتھر کو ہٹایا، وہ میرے جیسے 4 آدمی بھی نہیں ہلا سکتے تھے۔ جہاں سے پتھر ہٹایا وہاں بہت بڑا سوراخ تھا۔ شبالہ نے مجھے ایک چاقو دیا اور بولی، اس سانپ کو ہلاک کرنے کے لیے میں تمہیں اپنا خاص خنجر دے رہی ہوں۔ کوشش کرنا وہ تمہیں اپنی گرفت میں لینے نہ پائے۔ اس سے مقابلہ تمہیں اکیلے ہی کرنا ہوگا، میں تمہاری مدد نہیں کر سکوں گی۔ جب تم اسے ہلاک کر دو تو اس کی گردن کا پچھلا حصہ چیر کر اس میں سے وہ بدنما پتھر نکال لینا جسے ہم لوگ آئینہ حیات کہتے ہیں۔ میں نے اس کی ہدایات کو غور سے سنا اور عمل کرنے کا وعدہ کیا۔ وہ بولی، جب تم غار میں اترو گے تو میں اس پتھر کو اس کی جگہ پر رکھ کر چلی جاؤں گی۔ کل شام واپس آ کر اسے کھولوں گی اور تمہیں یہاں سے لے جاؤں گی۔ میں نے گھبرا کر کہا، اس سوراخ کو بند کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہنے لگی، اسے بند کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ غار کا پتھر ہٹایا گیا ہے۔ میں نے جھانک کر گہرائی کا اندازہ کرنا چاہا، لیکن تاریکی کی وجہ سے کچھ پتہ نہ چلا۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں یہیں سے واپس لوٹ جاؤں، لیکن شبالہ نے جب مجھے غار میں اترنے کا اشارہ کیا تو میں انکار نہ کر سکا۔ جیسے ہی میں نے اندر قدم رکھا، اس نے پتھر کو اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ اندر اتنا اندھیرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے ٹٹول ٹٹول کر دیوار کے سہارے آگے بڑھنا شروع کیا۔ یہ راستہ سیدھا نہیں، ڈھلان جیسا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا اتنی تاریکی میں سانپ کو تلاش کیسے کروں گا۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ کچھ آگے جا کر میں غار کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ یہاں اتنا سناٹا تھا کہ اپنے دل کی دھڑکن بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ کافی دیر کے بعد روشنی کی کرن سی چمکی، پھر آہستہ آہستہ ملگجا سا اجالا پھیل گیا۔ سورج کی روشنی اتنی خوشی دے سکتی ہے، یہ مجھے زندگی میں پہلی بار پتہ چلا۔ لیکن روشنی میں یہاں کا ماحول پوری طرح اجاگر ہو گیا، جسے دیکھ کر ایک بار پھر میری ہمت جواب دینے لگی۔ جگہ جگہ انسانی کھوپڑیاں اور ڈھانچے پڑے ہوئے تھے۔ معلوم نہیں کون لوگ تھے، یا تو آئینہ حیات کے لیے آئے ہوں گے یا کسی خزانے کی تلاش میں بھٹک کر یہاں پہنچے ہوں گے۔ ابھی میں ان کو ہی دیکھ رہا تھا کہ مجھے ایک خوفناک پھنکار سنائی دی۔ دہشت کے مارے اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ کچھ ہی فاصلے پر کوڑیالے رنگ کا ایک اژدہا پھن پھیلائے موجود تھا۔
یہ اچھا خاصا موٹا تھا، اس کی لمبائی 12 فٹ سے کم نہ تھی۔ اس کی آنکھیں مجھ پر جمی ہوئی تھیں، ان آنکھوں سے شعاعیں سی پھوٹ رہی تھیں۔ مجھے لگا کہ کوئی طاقت مجھے ان آنکھوں کی طرف دیکھنے پر مجبور کر رہی ہے۔ شبالہ کی خاص ہدایت تھی کہ میں خود کو اس کی آنکھوں کے سحر میں گرفتار ہونے سے بچاؤں۔ میں نے بڑی کوشش سے اپنے آپ کو اس کی آنکھوں میں جھانکنے سے باز رکھا اور اپنی توجہ اس کے جسم پر مرکوز کر دی۔ وہ غیر محسوس انداز میں آگے کی طرف کھسک رہا تھا۔ خنجر میرے ہاتھ میں تھا، لیکن حملہ کرنے کے لیے مجھے اسلحے کے بہت نزدیک جانا پڑتا۔ دور سے خنجر پھینکتا تو وار خالی جانے کا احتمال تھا۔ میں نے ایک پتھر اٹھایا، پھر بائیں طرف کو جھکائی دی۔ سانپ بھی اسی سمت میں لپکا۔ میں نے پتھر پوری قوت سے اس کے سر پر مارا اور دوسری طرف چھلانگ لگا دی۔ سردار بایا نے مجھ پر اعتبار نہیں کیا، تعاون نہیں کیا، لیکن ایک احسان ضرور کیا۔ مجھے وہ جنگی فنون سکھا دیے جو قدم قدم پر میرے کام آتے تھے۔ ایک طرف سے حملہ کر کے میں دوسری طرف چھلانگ لگاتا۔ اس کے بعد میں نے سانپ پر تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے۔ وہ بھی کم پھرتیلا نہیں تھا۔ اگر میں بجلی کسی تیزی سے چھلانگیں نہ لگاتا تو بہت جلد ان ڈھانچوں میں شامل ہو جاتا جو یہاں پڑے تھے۔ میری اس پھرتی کے پیچھے بھی ڈیکا کا احسان تھا۔ اس نے مجھے ایسی دوائیاں پلائی تھیں کہ میرا بدن فولاد کا ہو گیا تھا، ورنہ ایک عام آدمی اتنے بڑے اسلحے کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اس سانپ کو بہت جلد تھکا دیا اور زخمی بھی کر دیا۔ 8-10 گہری چوٹوں کے بعد وہ بری طرح تلملا گیا۔ اس کی اچھل کود دہشت ناک ہو گئی۔ اب وہ سر پٹک پٹک کر مجھ پر حملہ کر رہا تھا، اپنی دم کو رسی کی طرح گھما رہا تھا۔ میں اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دے رہا تھا، تاک تاک کر اس کے سر پر پتھر مار رہا تھا اور چھلانگ لگا لگا کر اپنی جگہ بدل رہا تھا۔ میں نے اسے لہو لہان کر دیا تھا اور اس کی حرکات سست ہو گئی تھیں۔ پھر بھی میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی جرأت نہیں کی۔ اس کے حملوں کی رفتار میں کمی دیکھ کر میں نے اندازہ لگایا کہ وہ میرے مقابلے میں کمزور پڑ چکا تھا۔ میں نے فیصلہ کن حملہ کرنے کے لیے خنجر کو مہارت سے پکڑا۔ اس بار جب زخمی سانپ نے اپنا پھن اٹھا کر مجھے گھورا تو میں نے خنجر کو ایسے پھینکا کہ اس کے پھن کے آر پار ہو گیا۔ سانپ غار کے فرش پر تڑپنے لگا اور پھر ساکت ہو گیا۔ کچھ لمحوں تک تو مجھے یقین ہی نہ آیا کہ میں یہ کارنامہ انجام دے چکا ہوں۔ اگرچہ میرا دل خوشی سے جھوم رہا تھا، لیکن اس کے نزدیک جانے کی ہمت نہیں تھی۔ میں نے دور سے ہی اس پر مزید پتھر مارے۔ جب اس نے کوئی حرکت نہ کی تو یقین آ گیا کہ وہ مر چکا ہے۔ خنجر اس کے پھن میں ہی پیوست تھا۔ میں نے خنجر کے دستے پر ہاتھ ڈال کر اسے نیچے تک کھینچا۔ سانپ کا لجلجا بدن آسانی سے چر گیا۔ تب مجھے سیاہ رنگ کا پتھر نظر آیا جس کے بارے میں نہ جانے کیسی کیسی روایتیں مشہور تھیں۔ یہ 1.5-2 انچ کا سیاہ بدنما اور ناہموار سا پتھر تھا۔ اسے نکال کر اپنے کپڑوں سے صاف کیا اور جس راستے سے یہاں آیا تھا اسی طرف چل پڑا۔ باہر نکلنے کے لیے میں نے پتھر کو کھسکانے کی کوشش کی، لیکن اس میں معمولی سی جھری بھی نہ بن سکی۔ تھک ہار کر میں ایک طرف بیٹھ گیا اور شبالہ کا انتظار کرنے لگا۔ خدا خدا کر کے رات ہوئی۔ جب تاریکی گہری ہو گئی تو پتھر اپنی جگہ سے کھسکا۔ تازہ ہوا کے ساتھ شبالہ کی آواز آئی، قاسم، کیا تم زندہ ہو؟ میں نے کہا، ہاں، میں نے سانپ کو مار دیا ہے۔ کیا تم آئینہ حیات حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہو؟ ہاں، وہ سیاہ پتھر میرے پاس ہے۔ اس نے غار کے سوراخ سے ہاتھ اندر کر کے کہا، لاؤ، اسے مجھے دے دو۔ میں نے کہا، اس پتھر کو تو ہٹاؤ، میں باہر آنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگی، پہلے یہ پتھر مجھے دے دو، اس کے بعد تمہیں نکالوں گی۔ تمہارا باہر نکلنے سے پہلے اس پتھر کا میرے ہاتھ میں ہونا ضروری ہے۔
میں نے کہا مجھے باہر نکالنے میں کیا قباحت ہے؟ بولی باہر آنے کے بعد تم بہت بڑی قوت کے مالک بن جاؤ گے۔ اس کے بعد ممکن ہے تم یہ پتھر میرے حوالے کرنے سے انکار کر دو۔ میں نے کہا مجھے بھی یہی شک ہے کہ پتھر لینے کے بعد شاید تم مجھے باہر ہی نہ نکالو۔ وہ بولی میں تم سے بد عہدی کا ارادہ نہیں رکھتی۔ میں نے کہا شبالہ تم نے جادو سیکھتے وقت سانپ کی حفاظت کا عہد بھی کیا تھا، جب وہ توڑ ڈالا تو مجھ سے کیے ہوئے عہد کی کیا حیثیت ہے؟ البتہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ باہر آ کر پتھر تمہیں دے دوں گا۔ دیکھو قاسم، میرے علم سے ٹکرانے کی کوشش نہ کرو۔ اگر مجھے فوراً پتھر نہ دیا تو میں یہ چٹان بند کر دوں گی اور غار میں پانی بھر دوں گی۔ میں نے کہا تم نے جس انداز سے مجھے دھمکی دی ہے، میرا اندازہ ہے کہ تم پتھر لینے کے بعد مجھے یہیں قید کر دو گی۔ بولی ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا میں نہیں مانتا۔ نہیں مانتے تو جہنم میں جاؤ ذلیل انسان۔ اس نے غار کا پتھر اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ میں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا یہاں سے نکلنے کا کوئی دوسرا راستہ ضرور ہوگا۔ آخر یہ جو اتنے ڈھانچے پڑے ہیں وہ کسی راستے سے تو آئے ہوں گے۔ اچانک میری کھوپڑی پر ایک زوردار چپت پڑی۔ میں اچھل کے کھڑا ہو گیا۔ پھر میری نگاہ ایک ہیولے پر پڑی۔ اس کی آواز سنائی دی، گدھوں کی کون سی نسل سے تمہارا تعلق ہے؟ میں نے سہم کر کہا تم کون ہو؟ بولا دوسرا گدھا۔ میں نے ہمت کر کے کہا دیکھو دوست، میں بہت مصیبت میں ہوں، اس وقت تمہارا مذاق اچھا نہیں لگ رہا۔ وہ بولا ایسا جھاپڑ دوں گا دور جا کر گرو گے۔ ایک تو مجھے مست نیند سے جگا دیا، اوپر سے فضول بکواس کر رہے ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا اس خوفناک ماحول میں ایسی بے تکلف گفتگو کرنے والا یہ شخص کون ہے اور اس تہہ خانے میں کہاں سے آیا ہے۔ بولا اب کیا سوچ رہے ہو؟ بڑے بھائی، اتنی محنت کر کے یہاں تک پہنچے ہو اور میرے محافظ کو بھی ہلاک کر دیا، اس کے بعد اس قسم کی احمقانہ باتیں میری سمجھ میں تو نہیں آتی۔ میں نے ناسمجھی سے سوال کیا تمہارا محافظ؟ ہاں میرا محافظ، وہ سانپ جو سینکڑوں سال سے مجھے سنبھالے ہوا تھا۔ اب کیا نام بھی بتاؤں تمہیں؟ مجھے حیران دیکھ کر بولا بہت بے وقوف ہو یار، خواہ اتنی محنت کر کے یہاں پہنچے۔ ابے تمہیں تو کسی زنان خانے میں بیٹھ کر شاعری کرنی چاہیے۔ وہ ایسی فصاحت و بلاغت سے بات کر رہا تھا کہ میرا خوف کم ہو گیا۔ میں اسے دیکھتا رہا، پھر کہا اب اپنے بارے میں کچھ بتا ہی دو۔ وہ بولا میرا نام توراس ہے بھائی صاحب۔ کیا؟ میں اچھل پڑا۔ ابے ہاں، ان کالے گدھوں میں رہتے رہتے طبیعت اکتا گئی تھی۔ خود کو سانپ کے پیٹ میں محفوظ کر کے سو گیا۔ مزے کے خواب دیکھا کرتا تھا۔ تمہارا ستیہ ناس ہو، تم نے مجھے جگا دیا۔ میں نے حیرت سے منہ پھاڑ کر کہا کیا تم دیوتا توراس ہو؟ وہ بولا تو کیا میں مصر کا ابو الہول ہوں؟ میں نے کہا کیا تم مجھے اس غار سے نکال سکتے ہو؟ میری بات کا سیدھا جواب دینے کی بجائے بولا الف لیلا پڑھی ہے تم نے؟ تمہاری ہی دنیا کی کتاب ہے۔ میں نے کہا ہاں پڑھی تو ہے۔ بولا اس میں تمہیں جگہ جگہ میرے جیسے بے وقوف نظر نہیں آتے تھے؟ مانا میں ان کی نسل سے نہیں ہوں، مگر اس جادو کے چکر میں پھنس کر پورا الو کا پٹھا بن گیا ہوں۔ اس کی باتیں سن کر میری قوت گویائی سلب ہو گئی تھی۔ جس قسم کی وہ گفتگو کر رہا تھا، میں افریقہ کے اس ویرانے میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ چپ چاپ اسے دیکھنے لگا۔ وہ بولا ابے مرے کیوں جا رہے ہو؟ اب مرغی کے انڈے سے نکل بھی آؤ۔ میں نے کہا تم واقعی توراس ہو؟ کہنے لگا کیا تمہیں چرچل نظر آ رہا ہوں؟ میں نے کہا تمہیں ہماری دنیا کے بارے میں معلومات بھی ہیں؟ وہ بولا ہاں جی، میں تو جیسے کبھی دنیا میں رہا ہی نہیں۔ او میرے بھائی، یہ دیوتا کا چکر نہ مجھے پہلے پسند تھا نہ اب پسند ہے۔ میرے باپ دادا نے خواہ مخواہ مجھے جادو سکھا دیا۔ ہوتے ہوتے وہ جادو اتنا بڑھ گیا کہ لوگوں نے مجھے دیوتا مان لیا۔
مجھے اگر یہاں سے بھاگنے کا موقع ملتا تو میں تمہاری دنیا میں پہنچ جاتا۔ اس کی پرمذاق باتوں سے میری حیرت بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے کہا، بھائی توراس، یہاں سے نکلنے کا بندوبست تو کرو۔ کہنے لگا، میری ہڈیوں میں اب زیادہ جان نہیں ہے، آؤ میرے ساتھ، مدد کرو۔ میں نے اس کے ساتھ غار کے پتھر پر زور لگایا، ذرا سی کوشش سے پتھر اپنی جگہ سے کھسک گیا۔ یہ توراس کی غیر معمولی طاقت کی وجہ سے ممکن ہوا، لیکن وہ میرے سامنے خود کو کمزور ظاہر کر رہا تھا۔ چاند کی روشنی میں نے اس کا جائزہ لیا۔ وہ ایک حبشی نوجوان تھا جس کے چہرے سے مسخرے پن کا اظہار ہوتا تھا۔ وہ جدید دنیا کے ایک ایسے لباس میں تھا جسے صدیوں پہلے ترک کر دیا گیا۔ اس کی آنکھوں میں ذہانت کی چمک تھی۔ اس نے ایک جمائی لی، پھر مجھے دیکھ کر بولا، ابے کیوں آمرے افریقہ میں؟ میں نے کہا، بس تقدیر لے آئی۔ وہ آنکھیں نکال کر بولا، میرے سامنے بھی حرامی پن سے باز نہیں آؤ گے؟ تقدیر لائی تھی یا لالچ؟ میں نے کہا، لالچ کیوں؟ بولا، کیا تم دولت مند بننے کے خواب نہیں دیکھتے تھے؟ لونڈیوں کے چکر میں نہیں رہا کرتے تھے؟ ہاں ہاں، انکار کر دو۔ اس نے ایسے انداز سے کہا کہ مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو۔ تو پھر تقدیر کو کیوں کوس رہے ہو؟ تقدیر تو میری خراب ہے۔ ان ہنگاموں سے اکتا کر سکون سے سو رہا تھا، کیسے حسین خواب دیکھتا تھا۔ ہائے ہائے، تم نے بڑا ظلم کیا۔ میں نے پوچھا، کتنے عرصے سے سو رہے تھے تم؟ حساب کتاب سے مجھے دلچسپی نہیں ہے۔ اب یہ بتاؤ، کہاں جا کے مرنا ہے؟ اب تو تمہارے ساتھ ہی مقدر پھوٹ گیا ہے۔ ابے میرے باپ، کیا مجھے جادوگر کی بجائے گھسیارا نہیں بنا سکتا تھا؟ اس نے فضا میں گھونسا ہلایا اور میں سر کھجانے لگا۔